تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوبے کلیم۔ عقل عیار ہے سو بھیز بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عیش منزل ہے غریبان محبت پہ حرام، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم۔ ہے گراں سیر غم راحیلہ و ذات سے تو، کوہ و دریا سے گزر سکتے ہیں مانند نسیم۔ مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ، ہے کسی اور کی خاطر یہ نصاب زر و سیم۔ آج کل کے تازہ فلسفے اور سائنس نے قدیم زمانے کے جادو کی یاد تازہ کر دی۔ اب اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی ضرورت ہے، یعنی اس زمانے میں سائنس اور فلسفے نے جو صورتحال پیدا کی ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں ہدایت کے نور اور اس کو پھیلانے کی قوت درکار ہے۔ آج کے سائنس و فلسفے کی طبع کاریوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بقول اقبال عصائے موسوی کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا بہت ہی پیارا شعر ہے۔ ملا، زاہد اور اہل دانش اپنی عقل کی عیاری کے سبب حسب ضرورت رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے برعکس عشق کا جذبہ سادگی کا مظہر ہے، جس سے فریب کاری نہیں آتی۔ عقل فریب دینا جانتی ہے، عیار ہے، اس لیے اس کے سینکڑوں روپ ہیں۔ کبھی یہ فلسفے کی زبان میں بات کرتی ہے، کبھی ملا کا روپ ڈھال لیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عشق بالکل سادہ اور صاف دل ہے، اسے مکر و فریب نہیں آئے۔ محبت کے مسافروں پر کہیں ٹھہرنے کی عیش آرام ہے، وہ بظاہر ٹھہرے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن تمام عاشق مسافر ہیں، اپنی اپنی منزل کی جانب رواں ہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں پر تو منزل تک پہنچنے کے لیے کسی مرحلے پر بھی ٹھہرنا حرام ہے۔ اگر کہیں قیام بھی کریں تو بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عشق و محبت میں سکون ممکن نہیں۔ انسان کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے منزل تک رسائی کے لیے سواری اور خرچے کا بار اٹھا رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیری رفتار سست ہو گئی ہے، اور جو ذات سے بے نیاز ہوتا ہے وہ کسی تاخیر کے بغیر پہاڑوں اور دریاؤں کو بھی پار کر جاتے ہیں۔ توکل کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں، تیری رفتار، تیری سواری اور ذات کے غم کے بوجھ نے تجھے سست کیا ہوا ہے۔ اگر یہ بوجھ تو نہ اٹھایا تو نسیم کے مانند ہے، یعنی تو پھر ہوا کی طرح پہاڑوں اور دریاؤں سے گزر سکتا ہے۔ پھر آخری شعر میں درویش کے متعلق کہتے ہیں، درویش کا سرمایہ تو آزادانہ زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد سامان جمع نہیں کرتا، یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی بات دوسرے لوگوں کے لیے ہے، درویشوں کے لیے نہیں۔ میسج یہ ہے کہ جو لوگ درویش ہوتے ہیں وہ آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انجام سب کا موت ہی ہے، لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہی مال اور دولت اور سونے چاندی جمع کرنے کی حبس میں لگے رہتے ہیں۔ آزاد زندگی کا تصور ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تازہ کیا، نئے سرے سے شروع کیا، دانش حاضر موجودہ زمانے کا علم، سحر قدیم پرانا جادو، عہد کہتے ہیں زمانے کو، بے چوبے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے بغیر، عیار کہتے ہیں فریب دینے والی، بھیس کہتے ہیں روپ کو، بیچارہ بے بس، ملا کہتے ہیں مولوی کو، زاہد عبادت گزار، حکیم کہتے ہیں حکمت والا، فلسفی، عیش منزل منزل کا آرام، غریبان محبت محبت کے مسافر، بظاہر ظاہر میں، مقیم قیام کیے ہوئے، گراں کہتے ہیں بھاری قیمتی، غم رحلہ و ذات سواری اور سفر کے خرچ کا غم، کوہ و دریا پہاڑ اور دریا، مانند نسیم صبح کی پھول کھلانے والی ہوا کی طرح، سرمایہ کہتے ہیں پونجی کو، نصاب
زر و سیم سونے چاندی کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ ایک ویب سائٹ بنائی ہے میں نے، اس کا نام ہے iqbaleasy.com۔ اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں موجود ہیں اور بہت ساری دوسری کتابوں کا سمریز ہیں، موقع لگے تو دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔